وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آپ حاضرین کے سامنے مجھے جس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے اس کا نام ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا وبال۔ اللہ تعالیٰ مجھے موضوع کے مطابق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو جن باتوں پر چلنے کا حکم دیا ہے اسی کے مطابق چلنا ضروری ہے، اس کے خلاف زندگی گزارنا اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہ ماننا بڑے نقصان کا ذریعہ ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتا ہے۔ انسانوں پر جو طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا ہی نتیجہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے پر جو ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے وہ اس کے گناہ کا ہی نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ بارش جو کہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، یہ بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے رک جاتی ہے۔ جب گناہ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب حاکم لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں تو بارش روک لی جاتی ہے۔ پچھلی قوموں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب بھی آ چکے ہیں۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اس کے ساتھ شرک کیا اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان سب کو سمجھایا، ایک اللہ کی عبادت کرنے اور گناہوں کو چھوڑنے کی ہدایت دی، مگر چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی ان کی باتوں کو نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے آگے بڑھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا عذاب نازل فرمایا، ایک طوفانی سیلاب کے ذریعے تمام کافروں کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمانی کی اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہو گئی، تو حضرت لوط علیہ السلام نے ان سب کو سمجھایا اور گناہوں سے رکنے کی ہدایت دی، مگر انہوں نے نہیں مانا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے پوری بستی کو اٹھایا اور آسمان کی قریب لے گئے اور آسمان پر سے ہی زمین پر بستی کو پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش برسائی۔ اس طرح اس ہولناک عذاب کے ذریعے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ آج ہم سب کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنی چاہیے، اور ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں ہم بھی مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہونے لگے اس وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھ لیا جائے اور زکات کو تاوان سمجھ لیا جائے، لوگ اپنی بیوی کی فرمانبرداری کریں اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں، امانت کو ذاتی مال سمجھ لیا جائے، شراب کھلا پی جائے، زناکاری پھیل جائے اور مسجدوں میں شور ہونے لگے، قبیلے کی سرداری ہونے کا فاسق شخص کرے، تو ایسے وقت میں زلزلوں کا آنا اور زمین میں دھسائے جانے کا انتظار کرو اور اسی طرح کی اور نشانیوں کا انتظار کرو جو لگاتار آئیں گی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔